دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ہمارے اہل سنت علماء کی جانب سے عموماً ممبروں پر یہ بات بلند کی جاتی ہے، خصوصاً محرم الحرام میں، کہ کالا لباس پہننا جہنمیوں کا شعار ہے، اس لیے کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے کہ معاملہ بڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کا شکر ہے۔ اب تو یہ ایسی باتیں رہی نہیں ہیں کہ کالا لباس جو ہے جہنمیوں کا ہے، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نکال کے لے آتے ہیں، یہ بزرگوں نے فرمایا ہوا، اور بزرگوں کا بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا اور۔ ہم نے کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اس کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہ کریں، اور فرقے کی دشمنی آپ کو یہاں تک نہ لے جائے کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ ایک کالا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے کہ سرمانی تیالسی، پرشین امپائر کا کالا جبہ۔ اس کو کالا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا، تیالسی، جیسے سندھی اجرک سرخ ہوتی ہے، اس کے ساتھ سرخ رنگ بولنا نہیں ضروری ہوتا۔ سندھی اجرک سے آپ کو یلو یا نیلا نہیں دماغ میں آئے گا، سرخ ہی آئے گا۔ یہ سرمانی تیالسی صحیح مسلم الفاظ نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے صحیح تبرکات۔ کالا جبہ، غلاف کالا کعبہ جو ہے وہ کس کلر کا ہے؟ بلیک۔ تو اس کو میرا خیال سنیوں کو چاہیے وائٹ کروائیں تاکہ شیعہ سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ کالے ہیں، یعنی جنمی والا لباس ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر، نعوذ باللہ، تو کالا ہے۔ اور یہ غلاف کعبہ اسلام سے بھی پہلے کا چل رہا ہے، نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا ہوا۔ غلاف کعبہ اس زمانے میں بھی چڑھتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ غلاف کعبہ کالا، نبی علیہ السلام کا کرتا کالا، نبی علیہ السلام کی پگڑی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کہتے ہیں جمعے کے دن ہم نے ان کو دیکھا کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے تو کالے کلر کی پگڑی آپ کے سر پہ تھی اور 2 شملے تھے جو آپ نے دائیں بائیں کندھے پہ چھوڑے ہوئے تھے، پگڑی بھی کالی۔ اچھا، کالی کملی سنی ہوئی ہے؟ تو یہ کالی کملے والے نعت کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو نبی علیہ السلام کی چادر کیوں کالی تھی؟ وہ تو میں نے آپ کو حدیث کے ساتھ سنائی نہیں، صحیح مسلم سے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی تھی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کے آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں اسی بغض کے اندر نہ کہتے ہیں کون؟ یہ کالی چادر کے اندر نہ؟ نہیں، نبی علیہ السلام سے ٹکر نہیں لیتے، ابھی تک تو مسلمان اس لیول پہ نہیں گیا۔ انجانے میں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں، جیسا کہ مسلمان جو دن رات جھوٹ بولتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پہ لعنت بھیج رہا ہے، ورنہ تو یہ آیت اسکپ کر دے یا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو یہ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یعنی کام ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، ان کو بات سمجھانا ہے کہ یار خدا کے لیے ان چیزوں کو اس طریقے سے پریزنٹ نہ کرو، اگر یہ کرو گے اور آپ یہ لیم ایکسکیوزز رکھو گے تو پھر نقصان ہوگا، پھر آپ اولو العلم قائما بالقسط نہیں ہوگے، سچائی پر مبنی نہیں ہوگے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ایک اور انہوں نے کہا ہے وہ جی ٹھیک ہے جی کالا لباس پہن سکتے ہیں لیکن کوشش کریں محرم میں نہ پہنے۔ ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگلے دن میں ایک اہل حدیث مولوی پاکستان لیول کا مناظر ہے، وہ کہہ رہے جی میں پگڑی اس لیے نہیں باندھتا لوگ بریلوی نہ مجھے سمجھ لیں۔ تیرے دماغ میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے متبع سنت سمجھے کہ نبی علیہ السلام بھی پگڑی باندھتے تھے؟ تو یہ بات تو تیرے دماغ میں نہیں آئی ہے، تجھے شیطان دوسری طرف لگا رہا ہے۔ تو یہ فرقہ اڑ ہے، سیدھی سی بات ہے، فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔